الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس میں جو باتیں چل رہی تھیں یا جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے وہ اس درس سے تعلق رکھتی تھیں. عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں تم سوال مت کرو بلکہ تم اس کے دوست کے بارے میں سوال کرو. اور یہ ایک شعر ہے، ایک شعر کی آدھی لائن ہے، پورا کا پوری لائن ہے ایک شعر کی، جس میں جیسے میں نے بتایا تھا پیچھے کہ اس کی آدھی لائن ہی یہاں پر کیا ہے مذکور ہے. یہ شعر جو کہ ایک جاہلی دور کا شاعر ہے، جو مؤلفات کے شعراء میں جس کا شمار ہوتا ہے، طرفہ ابن عبد البکری، اس نے ایک شعر کہا ہے. یہاں پر اس نے ایک شعر کہا ہے، اسی شعر کا ایک حصہ ہے یہ کہ پورا کا پورا شعر اس طرح سے ہے: عن البرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن مقتدی، کہ تم آدمی کے بارے میں مت سوال کرو بلکہ اس کے دوست کے بارے میں سوال کرو. آدمی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کے دوست کے بارے میں پوچھو، کیونکہ ہر دوست ایک دوسرے دوست کی اقتدا کرتا ہے، ہر دوست ایک دوسرے دوست کی عادتوں کو اپناتا ہے. تو اگر تم اس کے دوست کے بارے میں جان گئے تو سمجھو وہی عادتیں اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور اسی چیز کو ایک واقعے سے، ایک کہانی کے ذریعے سے یہاں پر سنانے کی کوشش یا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس درس کو جو ہے ہم پڑھ رہے تھے پیچھے، اور یہاں تک بات چل رہی تھی کہ وَلَكِنَّهَا رَافَقَتْهُنَّ لِتَمَكُّنِ الصَّدَاقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُنَّ وَلَا ذَنْبَ لَهَا عِنْدَ الزَّرَّاءِ يَأْخُذُهَا بِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ. یہاں سے پڑھیں گے وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُعَامِلَهَا كَمَا يُعَامِلُ الْأَصَافِيرَ الَّتِي آذَتْهُ. اس کے اندر کہانی ہے ایک کسان کی، کہانی ہے، بتا دیں پھر مناسب ہے اس کو بتانا تاکہ باتیں جڑ جائیں پچھلی اور آج کی. اس میں ایک کسان تھا جس کے پاس کھیت تھا، اور اس کھیت کے اندر اس نے کچھ بویا ہوا تھا اور گیہوں وغیرہ بویا تھا، اور اس کے اندر یہ جو چڑیا ہے یا گورئیے ہیں یہ سب اترتی تھیں جھنڈ کے جھنڈ اور اس کے گیہوں کو کھا جاتی تھیں. پھر اس نے کیا کہ اس نے ایک ڈرانے والا جو ایک آلہ ہوتا ہے وہ اس نے کھیت میں لگایا، جس کو مشدار عربی میں کہتے ہیں، جو جس سے جانور ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کو لگایا. پھر آہستہ آہستہ یہ بھی کام اس کے لیے نہیں کر رہا تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ جال بچھا دیا اس کھیت میں، اور اس جال میں سارے گورئیے آ کے پھنس گئے. اتفاق سے ان گورئیوں کے ساتھ ایک بگلا بھی آیا ہوا تھا، بگلا بھی اس میں پھنس گیا. تو پھر کسان گیا اور اس نے کیا ہے ان گورئیوں کو پکڑا، ان بگلے کو بھی پکڑا. تو بگلا اس پر کافی رونے لگا اور وہ کہہ رہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا ہے. یہ تو گورئیے ہیں، یہ لوگ کیا ہے آپ کے کھیت کو کھانے کے لیے آئی ہیں، میں تو بس ان کے صرف ساتھ میں آیا تھا کیونکہ یہ لوگ میرے دوست ہیں، تو ان کی دوستی کو نبھانے کے لیے، ان کی دوستی کو ادا کرنے کے لیے یا مضبوط دوستی کے لیے میں ان کے ساتھ میں آیا تھا. اور میرے پاس ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے پکڑیں ان کے ساتھ میں. اور یہ عدل کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو آپ ان گورئیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے بوجھ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے گناہ کو کوئی دوسرا نہیں جھیلے گا. تو یہ بھی چیز ہے. تو پھر اس پر کسان نے کہا تھا کہ مجھے کیا پتا کہ تم نے نہیں کھایا میرے گیہوں سے، یہ جو گورئیے ہیں، جو چور ہیں، ڈاکو گورئیوں کے ساتھ تم نے میرے گیہوں کو نہیں کھایا. بلکہ اس کا الٹا تو میں یہ جانتا ہوں کہ انسان کسی سے دوستی نہیں کرتا ہے، کہ دوسرے آدمی سے دوستی نہیں کرتا، یا انسان اسی آدمی سے دوستی کرتا ہے جو کہ اسی کے نیچر کا ہو، اسی سے ملتا جلتا ہو، اسی کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہوں. تو تم نے یہ گورئیوں نے تم سے دوستی کی، تو گورئیے کیا ہے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو تم بھی چور اور ڈاکو ہوگے، تبھی گورئیوں نے تم سے دوستی کی ہے. کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے دوستی کرے گا تو وہ بھی اسی عادتوں کا حامل ہوگا. اور اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے تم کو ان کے ساتھ پکڑا ہے، تو اب تمہیں بھی وہی سزا ہوگی جو ان کو سزا ہوگی. اور دل کی بات کیا ہے، وہ دل کی بات میں نہیں جانتا. تو یہ خلاصہ ہے اس درس کا. اس کے بعد پھر جو ہے آگے یہاں پر تھا کہ جو اس کسان نے اس بگلے کو بھی پکڑ لیا، تو بگلے نے اس سے کافی رویا، گڑ گڑایا.
اور کہا کہ میرے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ صرف دوستی کی وجہ سے آیا تھا۔ تو کر کے ولاکنھا رافقتنا، لے کر اس بگلے نے کہا کہ وہ کیا ہے ان کے ساتھ صرف اس لیے آیا کیونکہ ان کے درمیان دوستی مضبوط تھی، اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ولازم بلا اس کے پاس اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے یہ کسان اس کو پکڑے۔ بات یہاں تک ہو گئی تھی پوری، بس اس کا خلاصہ میں نے بتایا۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَن پہلے میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ شاعر کا یہ کاتب کہہ رہا ہے وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَن يُعَامِلَهَا كَمَا يُعَامِلُ الْأَصَافِيرَ الَّتِي آذَتْهُ واللہ سبحانہ وتعالی یقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال لها الزراء وما يدريني أنك لم تأكلي من قمحي مع رفيقاتك السارقات الناهبات بل بالعكس أنا أعلم أن الإنسان لا يصاحب إلا من كان مثله في العادات والأخلاق والأعمال ولقد زبطتك الآن مع الأشرار في أثناء السرقة فحق عليك عقابهم وما أنا إلا إنسان كسائر الناس لا أعلم ما تكن الأنفس وما استطر في القلوب۔ یہاں پر کر کے وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَن يُعَامِلَهَا كَمَا يُعَامِلُ الْأَصَافِيرَ الَّتِي آذَتْهُ، اور نہیں ہے عدل میں سے یہ کہ یہ کسان اس کے ساتھ برتاؤ کرے كَمَا يُعَامِلُ الْأَصَافِيرَ الَّتِي آذَتْهُ، جیسا کہ وہ برتاؤ کر رہا ہے ان گوریوں کے ساتھ جن گوریوں نے اس کسان کو تکلیف دی۔ آذا یوزی ایذاءً کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا۔ آذت جہاں پر بابی فعل سے ہے، یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آذت یہ فعل ہے، اس کے اندر ہیا کی ضمیر مستتر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ التی آذت ہو، التی کی طرف، اور اس کے بعد ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے آذت کا۔ تو کما یعامل الاصافیر التی آذتہ، عاملہ یعامل من ہوتا ہے برتاؤ کرنا کسی کے ساتھ میں، تو جیسے کہ وہ برتاؤ کرتا ہے گوریوں کے ساتھ جن گوریوں نے اس کو نقصان پہنچایا۔ واللہ سبحانہ وتعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تزر، اور اس نے کیا ہے قرآن سے استشہاد بھی کیا، اس بگلے نے استشہاد بھی کیا، قرآن سے دلیل بھی پکڑی کہ بھائی میرے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں گیہوں کھانے نہیں آیا تھا، میں تو ان گوریوں کا صرف ساتھ دینے آیا تھا، تو اس لیے آپ مجھے مت کیجیے، میں ان کے گناہ کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وزر یزرو کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، وزر یزرو بابی ضربہ یضربو سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ وَلَا تَزِرُ نہیں بوجھ اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ نہیں بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ بوجھ اٹھانے والی یعنی کہ کوئی بھی جان مراد ہے، یہاں پر نفس مراد ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اگر مفہومی کریں گے تو مطلب ہے کہ مذکر بھی ہم کہہ دیں گے، ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ یہ وزرا یزرو سے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے وَازِرَةٌ، اور مذکر آئے گا وازر، تو کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى کس کا بوجھ؟ دوسرے کا بوجھ، تو کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ چیز ہے۔ تو اس سے دلیل پکڑی اس بگلے نے اپنے لیے۔ پھر کسان نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ فقال لها الزراء، الزراء یہاں پر جو کلمہ ہے صرفی اعتبار سے اس کا جو نام ہے صرف میں اس کو کہتے ہیں صیغہ مبالغہ۔ صیغہ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ جو معنی کے اندر مبالغہ پر ڈالنے کی معنی بہت ہی بار ہوا ہے، بہت ہی زیادہ ہوا ہے، تو اس معنی کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ زرع یزرع باب فتح یفتح سے اس کا فعل آتا ہے، اس کا اس میں فاعل آئے گا زارعون، زارعون، اور اس میں فاعل ہی کو اگر ہم اس میں فاعل کے معنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مبالغہ کے بہت سارے اوزان ہیں ان کی طرف کسی ایک کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ مبالغہ کے بہت سارے اوزان میں سے فعال کا وزن بھی ہے، تو فعال کے وزن پر کر دیا، زارع کو تو ہو گیا زراع، یعنی کہ بہت زیادہ
کاشتکاری کرنے والا، بہت زیادہ کھیتی کرنے والا۔ فقال لها الزراع، تو کسان نے اس بگلے سے کہا، وما یدرینی انک لم تأکلی من قمہ، وما، ما یہاں پر ما استفہامیہ ہے، وما یدرینی، ادرا یدری معنی ہوتا ہے بتانا، جانکاری دینا، تو وما یدرینی انک لم تأکلی من قمہ، قمون کے معنی کیا ہو، تو کسان کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا، کہ اگر اس کا مفہوم کریں گے کہ مجھے کیا پتا کہ تم نے میرے گیہوں سے نہیں کھایا ہے، یا وما کون سی وہ چیز ہے جو مجھے بتائے گی یہ کہ تم نے نہیں کھایا میرے گیہوں سے، یہ لفظ ترجمہ ہو گیا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور یہاں پر جو اس کا ترکیب یہ جگہ ما یہاں پر مبتدا ہے، یدرینی انکی لم تأکلی من قمہ، یہ پورا کا پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ ما یہاں پر جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، محلاً مرفوع ہے، رفع کے محل میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے یدرینی انکی لم تأکلی من قمہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ یہاں پر محلاً مرفوع ہے، یعنی کہ رفع کے محل میں ہے، کیونکہ یہ جملہ خبر واقع ہے ما مبتدا کے۔ یدرینی یہاں پر یدری فعل ہے، اس کے بعد جو نون دکھ رہا ہے یہ نون وقایا ہے، اس کے بعد جو یا ہے یہ یا مفعول بہ کی یا ہے، تو یدرینی میں ہو جائے گا فعل ہے اور مفعول بہ ہے۔ اس کا فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر، جو کہ لوٹ رہی ہے ما کی طرف، جو ما یہاں پر دکھ رہا ہے مبتدا ہے، اسی مبتدا کی طرف اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ تو اس طرح سے یدرینی میں جو ہے فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، سب ہو گیا۔ اور جو مفعول ہے یہاں پر، یہ جو مفعول ہے یا مفعول ہے، اور یہ جو مفعول ہے یہ اس کا پہلا مفعول بنے گا، کہ یدری جو ہے یہ 3 مفعول چاہتا ہے، 3 مفعول چاہتا ہے، یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ یہاں پر جو ہے اگر یہ درا ہوتا تو 2 مفعول چاہتا۔ تو پھر سے ایک بار اگر کہیں تو ما یہاں پر مبتدا، یدری فعل، اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا، یا مفعول بہ اول، اور ان کیا کرتا ہے، ان اپنے اسم اور خبر کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، پھر جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا یہ کام کرتا ہے۔ اگر ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک مفعول کا کام کرتا ہے، 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو 2 مفعول کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ انا اس کی خاصیت ہے، مصدر بنائے گا پھر یہ کام کرے گا، مفعول کا کام کرے گا، فاعل کی ضرورت ہوگی تو فاعل کا بھی کام کرے گا، اور کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی جملے میں تو اس کا بھی کام کرے گا۔ انا یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ جو کاف کی ضمیر ہے یہ اسی کا اسم ہے۔ لم تأکلی من قمہ، یہ پورا کا پورا جملہ یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ مصدر معول ہو جائے گا، اور یہ 2 مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کس کے 2 مفعول، یعنی کہ دوسرے اور تیسرے مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا، جس کو یدری فعل چاہ رہا ہے۔ یدری فعل 3 مفعول چاہ رہا ہے، پہلا مفعول اس کا یا ہے، دوسرا اور تیسرا مفعول اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کے قائم مقام ہے یہ انکی لم تأکلی من قمہ، یہ والی بات۔ تو اس کے بعد کریں کہ اور یہ اسی سے متعلق ہے انکی لم تأکلی من قمہ مع رفیقاتی کی السارقاتی النائباتی، یہ مع کیا ہو جائے گا، یہ مضاف، اور اس کے بعد رفیقاتی کی کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا، جو کہ اسی تأکلی سے متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا ہو گیا، کہ فقال لها الزراع، تو کسان نے اس بگلے سے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ تم نے میرے گیہوں سے نہیں کھایا ہے۔ رفیقتن کی جمع رفیقات، یعنی کہ سہیلی، رفیق معنی ساتھی، دوست، اور رفیقتن کے معنی سہیلی۔ تم نے نہیں کھایا، کہ تم نے نہیں کھایا میرے گیہوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جو سہیلیاں چور ہیں اور جو کیا ہے، ڈاکو ہیں۔ سرقہ یسرقو کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، چپے سے کسی چوری کرنا، اور جو ناہب ہوتا ہے وہ کیا ہے، کسی مطلب جھپٹنا، جو ہے اس طرح سے کیا ہے، ڈاکہ ڈالنا، یہ معنی ہو جائے گا۔ ناہبتن کی جمع ناہبات، اور سارقتن کی جمع سارقاتن۔ اس کے بعد کہ بل بالعکس انا اعلم، بلکہ اس کا الٹا میں جانتا ہوں کہ انسان نہیں دوستی کرتا ہے، الا من كان مثله في العادات والاخلاق والاعمال، مگر یہ کہ اس آدمی سے یا اس شخص سے، کان مثلہ فی العادات، جو اسی جیسا ہوتا ہے عادتوں میں، اخلاق میں اور کاموں میں۔ تو کسان کہہ رہا ہے کہ بلکہ مجھے تو اس کا الٹا معلوم ہے کہ جو بھی آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو وہ ویسا ہی شخص ہوتا ہے، یا جو بھی آدمی اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو ایسے ہی شخص سے دوستی کرتا ہے جو شخص اسی کے مانند ہو،
عادتوں میں، اخلاق میں، اعمال میں، اگر یہ غلط کام کرا تو وہ بھی غلط کام کرے گا، اگر یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا، یہ ایسا، جتنے دونوں میں مماثلت بہت زیادہ ہوگی ان چیزوں میں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کسان وَلَقَدْ ضَبَطْتُكِ، ضبط یثبت، وَلَقَدْ ضَبَطْتُكِ، ضبط معنی ہوتا ہے پکڑنا، وَلَقَدْ ضَبَطْتُ یہاں جو معنی ہے پکڑنا مراد ہے، وَلَقَدْ ضَبَطْتُكِ اور میں نے تم کو پکڑا ہے، الآن اس وقت، اور میں نے ابھی تم کو پکڑا ہے، مع الاشرار، شرن کی جمع اشرار یعنی کہ برے لوگ، اور ابھی میں نے تم کو پکڑا ہے برے لوگوں کے ساتھ، فی اثناء السرقۃ، چوری کرنے کے دوران، چوری کرنے کے دوران تم سب چوری کر رہے تھے اس حالت میں، تو میں نے ابھی تمہیں پکڑا ہے برے لوگوں کے ساتھ چوری کرنے کے دوران میں، فحق علیک عقابہم، تو تمہارے اوپر بھی واجب ہے انہی کی سزا، ان کو جو سزا ملے گی وہی سزا تمہارے اوپر بھی فٹ بیٹھتی ہے، تمہیں بھی اسی سزا کو جھیلنا پڑے گا۔ وَأَمَّا أَنَا، رہی بات میری، وَمَا أَنَا، اور نہیں ہوں میں، إِلَّا إِنسَانٌ كَسَائِرِ النَّاسِ، مگر ایک ہی ایک انسان باقی انسانوں کی طرح سے، تو وما انا الا انسان، اور میں نہیں ہوں مگر ایک ہی ایک انسان باقی انسانوں کے مانند، باقی لوگوں کے مانند، لا اعلم ما تکن الانفس، میں نہیں جانتا ہوں، ما تکن الانفس ای ما تکنہ الانفس، اکن یکن اکنانا، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اکن یکن اکنانا چھپانا، تو ما تکن بابی فعل سے ہے، یہ ما تکن واوی فعل سے ہے، فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو کہہ رہے کہ ما یہاں پر ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے، ما تو اصل بات ہے کہ ما تکنہ الانفس، میں نہیں جانتا ہوں اس چیز کو، تکنہ الانفس، جس کو نفس اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی بات کو مجھے نہیں پتا، اندر کی بات کو میں نہیں جانتا ہوں۔ وَمَا اسْتَطَرَ فِي الْقُلُوبِ، استطر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، تو وما یہاں بھی ما موصولہ ہے، وما استطر فی القلوب، اور نہ ہی اس کو جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، دلوں کے اندر مستطر ہے، تو اگر کہ میں نہیں جانتا جس کو نفس چھپائے ہوتے ہیں اور جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہاں بات پوری ہوئی، انشاءاللہ جو ہے پھر اگلے درس میں ایک نیا درس پڑھیں گے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔